بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی میں بات کریں گے کہ صادری صاحب کے کیس کی اہم ترین سماعت، اور اس سماعت کے اوپر ہو گئی حکومت بھی ہلاک، یعنی یہ پاکستان کی عدالتیں غریبوں کے لیے بن گئی ہیں ہلاکتیں، اور چلتی ہیں یہاں پر رنڈیوں کی طاقتیں۔ یہ ہیں پاکستان کی عدالتیں۔ یار ان عدالتوں کے اوپر میں کون سے مزید جو ورڈز ہیں وہ استعمال کروں، وہ میرے پاس ورڈز وہ الفاظ نہیں ہیں۔ رنڈیوں کی طاقتیں، رنڈیوں کی طاقتیں آپ جانتے ہیں آج کل کے دور میں رنڈیاں کون ہیں اور ان کی طاقتیں کیا ہیں۔ یعنی عدالت تو یار وہ ہوتی ہے جو انسان کو ہر لمحہ اگر آپ جائیں اپنا مقدمہ لے کر اسی بات پر اس کا فیصلہ کریں، یہ ہوتی ہے عدالت۔ اور یہاں پر عدالت مجرم کو تحفظ فراہم کرتی ہے جبکہ مظلوم کو سزا دیتی ہے۔ یہاں پر الٹ کام چلتا ہے۔ یعنی اس کیس کی جو سماعت ہے وہ مزید 27 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہے، ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک شخص 10 ماہ سے لاپتہ ہے۔ لیکن یار میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، میں صبح ویسے بیٹھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں کیا ہے کہ اگر پاکستانی قوم کے اندر غیرت ہوگی نا، غیرت، تو خدا کی قسم اگر پاکستانی قوم کے اندر غیرت ہوتی تو 10 ماہ سے یہ مسجد رحمت للعالمین بند ہوتی۔ اگر پاکستانی علماء کرام حق بیان کرتے، میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، حق بیان کرتے، حق، وہ چاہے مفتی منیب ہو، ثاقب رضا مصطفی ہو، الیاس قادری ہو، ETC جتنی بھی عالم دین ہیں، اگر یہ لوگ سچ بیان کرتے، سچ کی میں بات کر رہا ہوں، سچ حق بیان کرتے، اس قوم کو حقائق بتاتے، تو میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی مسجد رحمت للعالمین 10 ماہ سے بند نہ ہو۔ اگر آج پاکستان کے اندر فرض کریں نیتن یاہو پرائم منسٹر بن جائے، اس کی حکومت بن جائے، آپ دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی کا مرکز ویسا کا ویسا چل رہا ہوگا، ثاقب رضا مصطفی صاحب کا ادارہ ویسا کا ویسا چل رہا ہوگا۔ آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا پریزیڈنٹ بن جائے، یہاں پر اس کی حکومت بن جائے، یہ دعوت اسلامی کا مرکز، ان کی جماعت، ان تمام لوگوں کو چاہے کوئی بات بری لگے یا اچھی لگے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو ایک حقیقت ہے، جو ایک حقائق پر مبنی بات ہے، میں وہ کر رہا ہوں، یہ ادارے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان اداروں نے نظام کے اگینسٹ بولنا نہیں ہے، چاہے کوتا حیات استثنا لے، چاہے کسی کو CCD ناجائز اڑا دے، کسی کو جج نااہل کر دے، انہوں نے نہیں بولنا۔ یار جب یہ چیز انہوں نے بولنی نہیں ہے تو پھر ان کے آگے رکاوٹ کون بنے گا؟ اس لیے ان لوگوں کو بین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت۔ اس لیے ان بڑے عالم دین کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ وہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رضوی صاحب کے کسی شاگرد نے تقریر کی، یہ غالباً علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ جتنی جو پیر ہے یہ بابا جی کے ایک کارکنان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو خدا کی قسم سب پیروں کی چیخیں نکل گئیں، اور واللہ با خدا یہ حقیقت ہے
کہ رضوی صاحب کے کارکنان کی ایک جوتی کے برابر یہ پیر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پیروں نے کبھی ظالم کو ظالم کہا ہی نہیں، ان پیروں نے کبھی کسی مظلوم کا ساتھ دیا ہی نہیں، اگر کہیں پر دیا تو مجھے دکھائیں۔ آپ کو دعوت اسلامی کے لوگ بلاول کے ساتھ نظر آئیں گے، عمران خان کے ساتھ نظر آئیں گے، اور آئے بھی ایم کیو ایم کے ساتھ نظر آئیں گے، دیگر لوگوں کے ساتھ نظر آئیں گے، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے لوگ۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کبھی یہ لوگ رضوی صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے نظر آئے تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر وہ شخص میدان میں نکلا تھا؟ صرف یہ مجھے بتا دیں، آج فیصلہ یہاں پر کر دیں۔ اور یار ان سب لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں، یہ اپنی دکانیں بند نہیں کرانا چاہتے۔ اگر یہ حق اور حقائق سچائی قوم کو بیان کر دے تو آج مسجد رحمت اللہ عالمین بھی بند نہ ہوتی۔ جو ریئلٹی پر مبنی بات ہے وہ ریئلٹی پر مبنی بات ہے، اور جو حق سچ پر مبنی بات ہے وہ تو بیان ہوگی، وہ بیان میں کروں گا، وہ بیان آپ کریں گے، یہ سچویشن ہے۔ لیکن آج اس کیس کی سماعت مزید 27 اگست تک ملتوی ہو گئی ہے، آج 13 ہے، مزید 2 ہفتوں کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، بڑھایا گیا ہے۔ لیکن یہ یار ایک افسوس کا مقام ہے، میں مزید اس کے اوپر کون سے ورڈز، کون سے الفاظ جو وہ استعمال کروں، وہ ورڈز، وہ الفاظ میرے پاس بھی نہیں ہیں جو میں یہاں پر بیان کروں، جو میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ یار یہ سچویشن ہے، یہ سچویشن بن چکی ہے، اور یہ عدالتیں ایکسٹینڈ، انصاف کا نہ ملنا، یہ ایک واضح بیان ہے کہ بھائی کہ سرکاری وکیل کی استداد کے اوپر یہ ہو گیا۔ بھائی سرکاری وکیل کو آپ نے اگر ٹائم دینا بھی تھا آپ 2 دن کا دے دیتے، آپ 4 دن کا دے دیتے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو جو ٹائم دیا ہے وہ اتنی لمبا دیا ہے کہ جس کی کوئی ایگزامپل، کوئی مثال بھی نہیں ملی۔ تو یہ ہے ایک افسوس کا مقام، اس پر جتنی بھی چیخا جائے، جتنی بھی چلایا جائے وہ کیا ہے، کم ہے۔ میرے پاس وہ ورڈز، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں یہاں پر جنہوں میں استعمال کروں اس آج کی سماعت کے اوپر۔ صاف زیر کے ساتھ اس سے آپ ڈیل کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اس نظام کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ ان کو انصاف ملے۔ انصاف یہاں پر جو وہ نہیں مل سکتا۔ یہ جو سچویشن ہے وہ اس وقت یہاں پر بن چکی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ ہو رہا ہے، پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے، اور یہ سارا کا سارا جو معاملات ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ سب لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ تو یہ ایک سچویشن جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے، اور یہ آپ کی کیا آنکھوں کے سامنے ہے۔ باقی یہ جو حالات ہیں یہ تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی، بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو یہ حالات بدلیں گے اور انصاف ہوگا، اور ساتھ صاحب کے کیس کے حوالے سے یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو وقت لیا گیا ہے، بس اس سے آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ مزید جو انصاف ہوتا ہوا یہ دکھائی دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس سوال سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی شیئر کر دی جائے گی۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔